وہ کون کون سے ارکان ہیں؟ جو کہ 5 ستون ہیں، جو 5 پلر ہیں، کیا ہے؟ کلمہ، نماز، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا زکوٰۃ، اور کیا ہے؟ حج ہے، ٹھیک ہے، اور روزہ ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ اس کے اندر یہ جو حج کا جو رکن ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، وہ حج کر سکتے ہیں۔ حج کے اندر کی ایک یہ بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے پڑھ کر کے وہ حج کر لیتے ہیں۔ اب وہ اس کے وہ صاحب استطاعت ہو جائیں تو سوچتے ہیں کہ چلو ہم نے تو ایک حج کر لیا تو ہمارا حج ادا ہو گیا۔ نہیں، اگر آپ نے صاحب استطاعت ہونے سے پہلے اگر آپ نے حج کیا، آپ صاحب استطاعت نہیں تھے اور آپ نے حج کر لیا، تو وہ ایک سنت حج ادا ہو جائے گا، ایک نفل آپ کا حج ہو جائے گا۔ لیکن اصل میں حج آپ کا تبھی ہوگا جب آپ نے تب آپ کے پاس حج فرض ہوا، اور جب آپ کے پاس حج فرض ہو جاتا ہے تب آپ نے پھر فرض حج کرنا ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس بعض لوگ بات کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، یا ہمارے ساتھ لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم لوگ نے جو ہے وہ اپنا کوئی ہمارا فلاں بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا، اس کی جگہ پہ ہم نے حج کر لیا۔ بے شک اپنے پیسوں سے حج کیا، لیکن کوئی اپنا بندہ فوت ہوا تھا اس کی جگہ پہ میں نے حج کیا ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ حج میں فرض حج میں ادا نہیں ہوا۔ فرض حج آپ کا تب ادا ہوگا جب آپ کے پاس حج فرض ہوگا، آپ کے پاس اتنی رقم ہوگی کہ آپ کے پاس حج فرض ہوتا ہو، اور آپ اپنے لیے حج کرنے کی نیت سے جب نکلیں کہ آپ کہ بھائی میں اپنا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ آپ کا فرض حج ہوگا۔ اور پھر آپ جب حج کرنے جاتے ہیں، حج کے اندر پھر جو 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک آتے ہے حج قران، ایک آتا ہے حج تمتع، اور آتی ہے حج کی۔ یہ 3 جو چیزیں ہیں، تیسری چیز ابھی ذہن میں نہیں ہے، یہ 3 چیزیں ہیں جن کے حساب سے حج کرنا ہوتا ہے۔ حج قران وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ آس پاس قریب رہتے ہیں، جو کہ گھر سے نکلتے ہیں، احرام باندھ کے نکلتے ہیں، اور جب حج مکمل ہوتا ہے تب بھی ان کا احرام اترتا ہے اور مکمل طور پہ وہ پہن کے رکھتے ہیں۔ حج تمتع جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، ہمارے پاکستان اور آس پاس کے بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے حج تمتع ایک بہتر عمل ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے احرام باندھ کے یا ایئرپورٹ سے آپ احرام باندھتے ہو، احرام باندھ کے آپ نکلتے ہو۔ نیت جب آپ کو بتایا جائے گا کہ بھئی جہاز کے اندر آپ کے پاس اعلان ہوتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی کہ یہ ابھی میقات کا علاقہ آ گیا ہے۔ جب میقات کا علاقہ آئے گا تو وہاں آپ نے حج کی نیت، آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے، اور جدھر سے آپ احرام کی نیت کریں گے وہیں سے آگے پر حج جو ہے نا وہ آپ کو احرام کو آپ کو پابندی جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں آپ ایئرپورٹ سے بھی جو ہے نا احرام کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن پھر جہاں آپ نیت کریں گے وہاں سے آپ کا جو ہے وہ پابندی جو ہے آپ کے اوپر لازم ہو جانی ہے۔ اور پھر جب آپ حج پہ نکل گئے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، تو زور زور سے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ تو خیر عید کی وہ ہو گئی، لیکن جناب آپ نے وہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے اونچی اونچی آواز میں الحمدللہ پڑھنا ہے۔ مردوں نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے، عورتوں نے اسی کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ احرام کی پابندیوں کے اندر آ گئے، اب آپ نے خارج کرتے ہوئے بھی دھیان کرنا ہے کہ کہیں اگر آپ کو سر کا بال یا داڑھی کا بال یا جسم کسی بھی حصے کا کوئی بال ٹوٹ گیا یا خون نکل آیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو آپ کو اس کے اوپر دم دینا پڑ سکتا ہے۔ اور دم کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دمبے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اس چیز کے اندر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور احرام کی حالت میں رہتے ہوئے آپ اپنی بیگم کے قریب بھی نہیں جا سکتے جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ کو بیگم قریب نہیں جانا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے ہاں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا اپنی بیگم کے ساتھ کمرہ ہونا چاہیے۔ نہیں، حج کے اندر یہ اصول ہے، یہ ہم علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، حج کے اندر یہ اصول ہے کہ جو مرد ہیں ان کے لیے الگ کمرہ ہوگا، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے الگ کمرہ ہوگا، ایک کمرے میں نہیں رہیں گے۔ جب تک آپ کا حج مکمل نہیں ہو جاتا آپ ایک کمرے میں نہیں رک سکتے، اور خصوصاً احرام کی حالت میں تو آپ بالکل نہیں رک سکتے ایک کمرے میں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے خالی ایک دن کا تو حج کرنا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن احرام باندھا تو دوسرے دن آپ جو ہے نا ساتھ ہو جائیں گے، آگے پھر آپ کے 5 دن جو ہے وہ آپ کے احرام کے اندر آتے ہیں۔ وہ آپ کا مینا عرفات والا علاقہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی مرد الگ جگہ پہ ہوتے ہیں، عورتیں الگ جگہ پر ہوتی ہیں۔ تو
تو اس لیے بہتر ہے کہ شروع سے ہی مرد اور عورت الگ الگ رہیں، تاکہ ایک تو ان کو عبادت میں آسانی ہوگی، ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو عبادت میں تھوڑی سی ان کو ارجن رہے گی، مشکل ہوگی، ایک دوسرے سے دور ہوں گے، جانا آنا ساتھ ہوگا، بس رہائش کے کمرے الگ الگ ہوں گے، اس سے کیا ہوگا کہ عبادت میں آسانی ہوگی، دین کی بات کرنے سننے میں آسانی ہوگی۔ تو ایک اس کا اصول ہے، اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ اور پھر بھی اگر کوئی لوگ اگر ضد کرنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں کمرہ، اس میں کوئی حرام یا کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہتر عمل یہ بتایا جاتا ہے ہمارے علماء کی طرف سے کہ ان کو اپنے کمرے جو ہے وہ الگ الگ رکھنے چاہیے۔ ایک سائڈ پر تمام لڑکے اور مردوں کا کمرہ ہوتا ہے، اس کے قریب ہی جو کمرہ ہوتا ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ، یہ مکہ کے اندر ہر ہوٹل کے اندر یہ چیز ہوگی، مدینہ میں بھی ہر ہوٹل کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پرسنل روم افورڈ بھی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر عمل یہی ہے کہ مردوں کا اپنا الگ کمرہ ہو جس میں سب مرد ہوں، عورتوں کا الگ کمرہ ہو جس میں سب عورتیں ہوں۔ اور پھر اگر ملنا ہو تو محرم بندہ جو بھی جس سے ملنا ہے وہ دروازے کے قریب ایسی جگہ اس طرح کھڑا ہو کہ دروازہ کھولے تو دوسری عورتوں پہ اس کی نظر نہ آ جائے، دستک دے دے یا پہلے سے فون کر کے بتا دے کہ میں باہر آ گیا ہوں، تاکہ اس کے جو ماں والدہ یا بہن یا بیگم یا بیٹی جو بھی اس کے ساتھ گئے حج پر، وہ سامنے آ کے اس کی ضروری بات سن کے پھر سائڈ پر ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم طواف کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں اپنے محرم کے ساتھ جائیں، محرم کے بغیر طواف کرنے نہیں جانا عورت نے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے محرم کو لے کر جائے گی، محرم کو لے کر جائے گی، وہاں طواف کرنا چاہیے اس کو اس طرح۔ نہیں تو طواف تو ہو جاتا ہے لیکن انسان کو نگار بھی پھر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو بہتر عمل جو ہے، دیکھیں جو کام جس طرح ہم کریں نا اس کو اگر ہم اس کے اصولوں کے مطابق کریں گے تو ہمیں اس کام کا اجر اور فائدہ ہوگا، اپنی من مانی کریں گے تو اس کا اجر نہیں ملنے لگا۔ اصول کے مطابق کام کریں گے، وقفے کے ساتھ طواف کرنے ہیں اور ان کے قانونوں کو مان کر چلنا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ احرام کی حالت میں آ کر عمرے کی ارادہ کر کے عمرے کے لیے آ کر آپ آ کے وہ طواف کریں تو آپ پھر عمرے کے لیے آئیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں اور وہاں طواف کریں۔ دھوکہ دینے والا کام نہ کریں کہ آپ نے عمرے کی ارادہ نیت نہیں کیا، ایسی احرام پہن کر آ گئے، یہ کام نہ کریں۔ جیسے یہ ان کا اصول ہے، ان کے اصول کو ماننا ضروری ہے۔ اصول مانیں گے تو اس میں ہمیں فائدہ ہے۔ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، اس میں خواری کرنے کے علاوہ، تکلیف اٹھانے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ کے عمل وہ عمل کیا قابل قبول ہونا کیا ہوگا، اس کا کوئی اجر ہی نہ ہو کہ آپ کا جو پیسہ بھی لگ گیا اگر کہیں سے قبول لگا کسی طرح سے، وہ کسی واقعہ سے قبول ہو بھی جاتے ہیں نا، لیکن جو اس پہ جو اجر ہے وہ اجر آپ کو نہیں مل سکے، وہ اجر آپ کو لینا ضروری ہے۔ اس کے لیے جاؤ ان کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ تاکہ دوسرے لوگوں کا حق بھی نہ مارا جائے۔ وہاں پر نمبر لگتے ہیں، جب آپ نکلو گے تو دوسرا بندہ جائے گا، اگر آپ جو ہے مختلف ایپوں کے ذریعے جاتے رہو گے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حق مارا جائے گا، تو یہ کام نہ کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ بھی حج پر جا رہے ہیں، اگر وہ 1 سال گئے ہیں تو وہ بھی سرکاری نظام کے حساب سے 1 سال پرہیز کرنے رک جائیں، اس سے یہ ہوگا کہ کسی دوسرے بندے کو حق مل جائے گا، کوئی اور بندہ چلا جائے گا۔ اور سرکاری کے اندر جو یہ اصول ہے اس کے اندر بھی ہم دھوکہ دینے کی کوشش حکومت کو نہ کریں، سرکار کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ جو اس پچھلے سال حج کر کیا ہے وہ اس سال درخواستیں نہ دیں، نہ ہی حج کے لیے نکلیں۔ اور جو لوگ جو پرائیویٹ بھی جا رہے ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال کریں کہ اگر وہ حج کر رہے ہیں، فرض حج ان کا ادا ہو گیا تو بابا نفلی حج کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ کسی دوسرے کو موقع دیں کہ کوئی اور بیچارہ بھی جا کر حج کر سکے، کسی غریب کو پیسے دے دیں کہ وہ حج کر رہا ہے، جو ان کے گھر کے معاملات میں، ان کے راشن پانی میں ان کا خیال کر لیں، ان کے اور کسی ضرورت میں ان کے کام آ جائیں۔ نفلی حج سے بہتر ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ فرض حج آپ کا ہو گیا نا، اس کے بعد آپ کو جو پیسے ہیں نہ اس میں آپ نے جو نفلی حج کرنا ہے اس کے بجائے آپ لوگوں کی غریبوں کی خدمت کر لیں، اس بہانے کو اور کام میں یہ بھی اچھا ہو جائے گا کہ آپ کی جگہ پہ کوئی ایک آدھ بندہ اور حج کے اوپر جا سکے گا، اس کے لیے جگہ بن جائے گی، اس کو جگہ مل جائے گی وہاں پر جانے کے لیے، تو اس کو بھی بیچارے کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری قانون، یہ ساری چیزوں کا ہم استعمال کریں گے ہمارے اور ہمارے اپنوں کے فائدے کے لیے۔ اور وہاں پر جو قربانی کرنی ہے، جب تک وہاں قربانی آپ کی نہ ہو جائے تب تک آپ جو ہے سر کے بال نہیں منڈوا سکتے، احرام کو نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے قربانی کر لی اس کے بعد آپ سر کو منڈوائیں گے، اس کے بعد آپ کا احرام کھولے گا، آپ غسل کریں گے، خوشبودار خوشبودار احرام کھولنے کے بعد آپ خوشبودار صابن سے غسل کریں، خوشبو لگائیں، کپڑے پہنیں اپنے، اور اپنا جو ہے وہ آپ حج کو پورا کریں۔ کیسے پورا ہوگا؟ ویسے ہی پورا ہوگا کہ آپ نے احرام اتار دیا، شلوار میں آ گئے، غسل لیا، اس کے بعد اپنے نارمل کپڑے پہن کر آپ جائیں، جا کر لگائیں، صحیح کے ساتھ چکر لگائیں، آپ کا حج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزوں کا ہم خیال کریں گے اور بھیڑ نہ بنائیں، سکون سے جائیں، بھاگ دوڑ نہ کریں، دھکم پھیل نہ کریں۔
یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بوسہ دینے کے لیے کسی کو کھینچیں، کسی کو تکلیف دیں، یا صحیح میں ہم کسی کو تکلیف دیں تو یہ کام نہ کریں۔ اس چیز سے اگر ہم خود کو بچائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ان چیزوں سے اگر ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی جو غلطی ہے ان سے خود کو نہیں بچائیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، کسی کا حق کھا جائیں گے تو اس میں بھی الگ سے گناہ ہوگا، اور کسی کا اگر حق کھائیں گے تو پھر بدلے میں ہمیں نیکیاں بھی دینی پڑ سکتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا انشاءاللہ ہمیں پورا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جو آج بات ہوئی اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنا پورا عمل کریں گے، اس کا ہم ان چیزوں کا انشاءاللہ پورا خیال کریں گے انشاءاللہ۔